مہمان فادر مہندر راسی، میں علیشا، ماسٹر پرویز اکبر، فادر جی اور تمام سسٹرس کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعا کے لیے دعوت دیتی ہوں چھٹی سلیمہ کو کہ وہ آئیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہم سب اپنی خداوند کی حضوری کو محسوس کریں کہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں ایک یا دو یا تین ہم بہت سارے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو آج ہم سب مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ قدوس مہربان، زندہ آسمان زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کے بادشاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری زندگیوں کے بادشاہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس سارے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے، سسٹر جی کے لیے، فادر جی کے لیے اور تمام سب مہمانوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ سب ہم سلامتی سے اکٹھے ہوئے۔ تو آج مل کر ہم سب خداوند کا اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع نئے سال کا دیا، گزرے ہوئے سال کے لیے مل کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نیا سال ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے تمام پروگراموں کے لیے خداوند بہت سی برکتوں فضلوں سے مال و مال کرے، تاکہ ہم اسی طرح مل کے خداوند جی تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ آج یہ سارا پروگرام خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، جو تیرے تمام انتظام کیے گئے ہیں خداوند ہماری رہنمائی اور مدد کرنا۔ نیا سال جو خداوند جی پاپا آدم نے شروع کیا ہے، امید کا سال گزرے ہوئے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں۔ سارے کاموں میں خدا باپ ہماری اس سال میں مدد کرنا جیسے پہلے کی، تاکہ ہم منزل مسرور تک پھر یہ سال پہنچے تو پھر ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بنے۔ سارے پروگرام کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیا ہے، وہی ہماری مدد اور رہنمائی کرنے والا خداوند ہے۔ ہر ایک کے لیے خداوند یہ سال 22 سے برکت ٹھہرے، تاکہ ہمارے پروگرام منزل مسرور تک پہنچے اور ہم مل کر اسی طرح تیرا شکریہ ادا کرنے والے بنے۔ یہ ہم سب کچھ مانگتے ہیں اور سب کچھ پاتے ہیں تیرے ہی نام پر، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، فضل اللہ کے ساتھ ہے، تو عورتوں کی مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے جان کا بخشش ہوگا، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ چراغ ہے میرے پیرانے کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیرانے کلام تیرا۔ اب میں پاک کلام کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گی اس دعا مسان کو کہ وہ آئے اور سامنے تلاوت پیش ہے۔ ہم سب کے لیے آج کی تلاوت احبار کی کتاب اس کا 25 باب 8ویں سے 17ویں آیت پر۔ سالِ رہائی، اور تو برسوں کے 7 برس گن، 7 برس 7 دفعہ، تو تیرے لیے 7 برسوں کے سبت کے 49 برس ہوئے، اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تو نرسنگا ہوا۔ یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں وہ نرسنگا پھونکے، اور 50ویں سال کو مقدس کرو، اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلان رہائی کراؤ۔ یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے،
اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ 50ویں برس تمہارے لیے جوبلی کا ہوگا، تم اس میں کچھ نہ بو اور جو کھیتوں میں اگے اسے نہ کاٹو، اور انگوروں کے جو چھانٹے نہیں گئے پھل نہ توڑو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مقدس جوبلی ہوگی۔ میدان کی پیداوار تم کھاؤ۔ اس جوبلی کے برس میں تم ہر ایک اپنی ملکیت پر واپس جاؤ گے۔ جب تم اپنے ہمسائے کے پاس کچھ بیچو یا اس سے کچھ خریدو تو تم میں کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے۔ جوبلی کے برس کے بعد برسوں کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسائے سے خریدنا، اور وہ پیداوار کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے پاس بیچے۔ برسوں کی کثرت کے موافق تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور ان کی کمی کے موافق گھٹانا، کیونکہ وہ تجھے شمار کے موافق پیداوار بیچتا ہے۔ بس تم اپنے ہمسائے سے دغا بازی نہ کرو، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تو اپنی ہار پکڑ کر پھر سے چلا لیتی ہے۔ ہماری منزل خدا ہے، ہم اسی کے دیدار ہاں ہیں۔ اور زندگی کے ہر معاملے میں خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ حمایتی ہے، وہ ہماری امیدوں کا سر چشمہ ہے۔ پاپ اعظم پاپ فرانسس نے 2025 کے سال کو جوبلی کا سال قرار دیا ہے، اور اس کا موضوع ہے امید کے ظاہر۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ مکتبہ عربی پاکستان کے چیئرپرسن فادر عنایت قاسی حیدرآباد آئے ہیں۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ پاپا اعظم کے مشن کو ہمارے سامنے کلیسیا کا مشن بیان کریں۔ جوبلی کے سال شروع کرنے سے پہلے میں فادر عادل، فادر مینول آسی، سسٹر عفت اور میڈم رشپا جاوید سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور یہ جوبلی کی کینڈل روشن کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اکبر فائد صاحب جو کیتھولک بائبل ایجوکیشن پاکستان اور مکتبہ عربی پاکستان کے بورڈ ممبر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ اور آپ سب تالیاں ضرور بجا دیجیے۔ اور کلچرل صوبہ ہے اور ہماری ایک ثقافت ہے کہ ہم اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس سے ہماری دھرتی کی خوشبو اور ہماری دھرتی کے رنگ نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھولوں کی مالا بھی پیش کرتے ہیں تاکہ یہ دھرتی کے رنگ اور پھولوں کی خوشبو ہمارے مہمانوں کی زندگیوں میں خوشبو بکھیرتی رہے۔ ابھی میں اپنے ہر دل عزیز ریورنڈ فادر مینول آسی کو سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور ہماری جو بزرگاں ہیں باجی آنٹی سلیمہ و فادر جی کو اجرت کا تحفہ پیش کریں گی، اور ماسٹر پرویز اکبر فادر جی کو پھولوں کا ہار پیش کریں گے۔ ماسٹر پرویز اکبر جو کوٹری گروپ کے کوارڈینیٹر ہیں مکتبہ عربی پاکستان کے۔ اور ابھی یہاں پر ہال میں بڑی خاموشی ہے، تالیاں بھی ضرور بجاتے ہیں ساتھ ساتھ۔
इसके साथ ही मकतबा पाकिस्तान की डायरेक्ट्रेस मकतबा पाकिस्तान मिसेस रिश्वा जावेद अख्तर साहबा सामने तशरीफ लाएंगी और उनको अजरा का तोहफा पेश करने के लिए बुआ साजिदा तशरीफ लाएंगी और उनको फूलों का तोहफा अनीला पेश करेंगी। दोनों इकट्ठी तस्वीर बनाएंगे। फादर आदिल अकबर, आप फादर के सामने तशरीफ लाएं और हम फादर अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करेंगे। और इसके साथ नीकल जो है फादर जी को अजरे का तोहफा पेश करेंगी और शारन फादर जी को फूलों का हार पेश करेंगी। हमारे दरमियान मकतबा पाकिस्तान हैदराबाद ग्रुप के जो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर थे जनाब अकबर रफाइल, बोर्ड मेंबर और कैथोलिक बाइबल कमीशन के डायरेक्टर मौजूद हैं। हम अपनी मोहब्बत का इज़हार आपसे भी करना चाहते हैं और जो बाजी एरिया है जो कोटरी से तशरीफ लाए हैं वो फादर भाई अकबर को अजरा का तोहफा पेश करेंगी और इरम जो है वो भाई अकबर को फूलों का तोहफा पेश करेंगी। तो बुआ जी को अजरा का तोहफा पेश करेंगे और बाजी यास्मीन यूसुफ जो है फूलों का तोहफा पेश करेंगे। उमैर जो है हमारे पैरिश में जो पास्टर वर्कर के तौर पर सामने आए हैं और ये अभी इनको नई अपॉइंटमेंट हुई है और बाजी यास्मीन जो है ये पाकिस्तान और जो हमारी रमसी है इनके हस्बैंड है सोनिया। थैंक यू सो मच। अभी हमारे दरमियान छोटे बच्चे जो हैं वो मकतबा इलामी पाकिस्तान की एक खूबसूरत किताब है वो सामने लाई जा रही है और ये आज के बाबरकत मुबारक मौका पर और जो भारत में ग्रामी थे जिनको हमने इज्जत ये छोटा बड़ा मुझे कह रहा था कि किताब के साथ करना है क्या इधर आप देखें किताब के साथ क्या हो रहा तो इसको खाना है। यस ठीक है ऐसे ही ओके।
ये काम के जिन बच्चों को पकड़ा भी देने का ये पब्लिक को बता इस किताब का नाम है सारी जुबली और ये हमारे अजीज ग्रामीण फादर इमाम राशि की तहरीर है। और फादर जी अपने दौरान लेक्चर इस किताब में से आपको बताएंगे कि सारी जुबली क्या होता है, और इसके साथ साथ ये जो जुबली साल 2025 उम्मीद के ज़ाहिरीन है, इस पर भी बड़ी तफसीली से रोशनी डालेंगे। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की अहमियत और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी और मकतबा नई पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में और जो बाबा आज़म का विजन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन मकतबा नई पाकिस्तान है उसको बयान करेंगे। आज की इस खूबसूरत शाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और खुश आमदीद। मकतबा नवीन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स, चीफ कोऑर्डिनेटर मिसेस साजिदा परवेज, मकतबा नवीन पाकिस्तान हैदराबाद ग्रुप के कोऑर्डिनेटर शमा गिल और कोची ग्रुप के कोऑर्डिनेटर मास्टर परवेज अकबर, सिस्टर सबात और तमाम अजीज मोमिनीन, आपको मकतबा नवीन पाकिस्तान की आज मुनक़िद करदा इस खूबसूरत शाम में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मकतबा नवीन पाकिस्तान की हमेशा ये रवायत रही है, सिंध का 12 दिन का एक टूर प्लान किया जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके साले जुबली के बारे में उम्मीद के ज़ायरीन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोप फ्रांसिस ने ये मौजू क्यों लिया और कैथलिक कलीसिया में जुबली की जो रवायत है वो कैसे आई, किस तरह साले जुबली मनाया जाता है और इसकी कौन कौन सी इलामात होती हैं और रवायात होती हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। मीरपुर खास में प्रोग्राम हुआ, नवाबशाह में कल था, आज हैदराबाद में है, अभी कराची में कुछ प्रोग्राम्स होंगे। और मकतबा नवीन पाकिस्तान को खिदमत करते हुए 36 ईयर्स हो जाएंगे फैब में, और इन सालों में बेशुमार लोगों को ट्रेंड किया। मकतबा नवीन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके साथ इन मौज़ूआत की आगाही दी जाती है और फिर वो अपने लोकल ग्रुप्स में अपने फादर साहबान के साथ मिलकर जहाँ कहीं मुमकिन हो इन सारी चीज़ों को सिखाते और बताते हैं। आज हम बेहद खुश हैं कि हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब शमा गिल की दिलचस्पी से और उनकी मुआवनत से आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया गया। शमान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, साल के शुरू में ही काफ़ी प्रोग्राम्स सारे कोऑर्डिनेटर्स मिलजुल के कर रहे हैं। तो 2025 का साल जो हम सब ने गुजारा और तजर्बा किया कि खुदा ने हमें बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल दिए, हमारी ज़िंदगी में इतनी बरक़ात आई कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत है कि उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां और दुख भी आते हैं जो कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ये उम्मीद है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, हमें तसल्ली देती है और फिर हम एक बार फिर नई रूह नई ताजगी के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं। इसी तरह हमने 2025 का आगाज़ किया और इस साल में हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई होंगी कि 2025 में हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा। हमने बहुत चीज़ें सोची होंगी, प्लान की होंगी। तो इसी तरह पोप फ्रांसिस ने 2025 को साले जुबली करार दिया है और इसका जो मौजू है वो उम्मीद के ज़ायरीन है। आप लोगों ने सीखा होगा, तजर्बा किया होगा फादर्स के लेक्चर्स में या ख़ास तौर पर कुछ सेशंस हुए होंगे 16वीं आलमी बिशप सिनड पे, और उसके लोगों के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा, जाना होगा। और उसमें ख़ास तौर पर जो सबसे पहला मकतबा नवीन पाकिस्तान ने एक इंट्रोडक्टरी बुकलेट बनाया था, उसमें बिशप सिनड के लिए जितने भी सवालात थे उनको काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की गई। तो उसमें हमने काफ़ी देखा, इस बात पे काफ़ी जोर दिया गया कि हम जो तमाम मोमिनीन हैं वो ज़ायरीन हैं,
ہمیں یہ جو زندگی دی گئی ہے ہم زائرین کی حیثیت سے اپنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اس سال کا جو موضوع ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. امید کے زائرین اس کا نام ہی رکھا گیا ہے. تو ہم ابھی تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں نے جبلی کی جو روایت ہے ابھی تلاوت میں بھی ہم نے سنا، لیکن فاتح جی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے اور پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوز، کچھ مونوگرامز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. جب ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کہ ویسے ہی کچھ کافی لوگوز ہیں، کچھ مونوگرامز ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں جو اپنے لوگوز کو بناتے ہوئے ان کے رنگ، ان کے ڈیزائن پہ کافی زیادہ توجہ دیتی ہیں. اور اسی طرح کیتھولک کلیسیا میں بھی روایت ہے، جب کوئی خاص سال منایا جاتا ہے، جیسے جبلی کا سال منایا جاتا ہے یا پھر سینٹ ہوتی ہے، تو خاص کوئی لوگو بنایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے میننگز پنہا ہوتے ہیں، کلرز کے مطلب ہوتے ہیں، ڈیزائن کے مطلب ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو سال جبلی کا لوگو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے معنی بھی کافی گہرے ہیں. جب اس لوگو کو بنایا جا رہا تھا یا اس سے پہلے جب پوپ صاحب کی طرف سے جبلی کا اعلان ہوا تو پھر ایک کمپٹیشن کا بھی اعلان ہوا. عالمگیر سطح پہ اعلان کیا گیا، پریس کانفرنس ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، بہت سارے لوگوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فروری 2022 میں جب پریس کانفرنس ہوئی اور اس کو اوپن کیا گیا کہ سارے لوگ اس میں نغمہ لکھنے میں اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لوگوں کو ڈیزائن کرنے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو پھر 43 کنٹری سے 213 شہروں سے تقریباً 294 لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور اس میں جو لوگوں کی تعداد ہے عمر وہ 6 سال سے 83 سال کی عمر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور بہت سارے جو ڈیزائنز موصول ہوئے مونوگرام کے لیے اس میں زیادہ تر بچے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈرائنگ کر کے تو بھیجا. پھر ویٹیکن کا ایک اپنا سسٹم ہے کہ کس طرح چیزوں کو فائنل کیا جاتا ہے. خیر بہت سارے پروسیس کے بعد اس لوگوں کو فائنل کیا گیا. اس لوگوں کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں 4 یہ جو تصویریں ہیں یہ لوگوں کو ظاہر کرتی ہیں، دنیا کے چاروں کونوں سے لوگوں کو ظاہر کرتی ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے متحد ہیں اور باہم مل کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سلیب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور جو سلیب ہے وہ سیدھی نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی ترچھی ہے. ہم عام طور پہ تجربہ کرتے ہیں، ہم چرچز میں دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی سلیب ہوتی ہے لیکن وہ بالکل سیدھی ہے، لیکن یہ سلیب تھوڑی سی ترچھی ہے، لوگوں کی طرف جھکی ہوئی ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں تو سلیب کے نیچے کچھ پانی کی لہریں ہیں اور یہ جو پانی کی لہریں ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت ساری تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں. یہ جو زائرین کی زندگی ہے یہ آسان نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن ان تمام پریشانیوں میں جو سلیب ہے وہ ہماری امید ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے. پھر اب پانی کی لہروں کے ساتھ اگر تھوڑا سا اور غور کریں تو آپ جو اس کا نیچے والا حصہ ہے جب آپ اس کو دیکھتے اور اس پہ غور کریں تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس کا جو سلیب کا نیچے والا پارٹ ہے وہ جب آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ لنگر. جی لنگر یا اینکر. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا کام ہے؟ کسی کو بھی کچھ پتا ہو کہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ گرپ کرتا ہے. اوکے جی. اچھا جی، یہ لنگر ہے یا اینکر ہے جب بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز جو بہت بڑے ہوتے ہیں، جہازوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جب جہاز ہنگامی صورتحال میں ہو، پریشانی ہو، طوفان ہو، تو لوگوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جہازوں کو سہارا دینے کے لیے اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ جہازوں کو طوفان سے بچاتا ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. اس لیے لوگوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ جو سلیب ہے وہ ہمیں متحد رکھتی ہے، وہ ہمیں تحفظ دیتی ہے، ہمیں
حوصلہ اور تسلی دیتی ہے. اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ مل جل کر اس لوگوں کو ظاہر کرتی ہیں. پھر اس میں رنگوں کے کلرز کا جو انتخاب ہے وہ بھی بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے. اس میں کچھ رنگ ہیں, ابھی ہم تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے جو رنگ ہے وہ سرخ رنگ ہے. سرخ رنگ آپ جانتے ہیں کہ پیار اور محبت کی علامت ہے. لوگ پیار اور محبت میں ایک دوسرے کو گلاب کے پھول, ریڈ کلر کے روزز دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ریڈ کلر کو استعمال کرنے کا مقصد ہے وہ ہے پیار, محبت, قربانی اور جذبے کو یہ جو سرخ رنگ ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور مسیحیوں کے لیے خاص طور پر اتحاد کی علامت ہے. اس کے بعد یلو کلر ہے جو خوشی, جوش اور حوصلہ افزائی کو ظاہر کرتا ہے اور ایمان کی روشنی کی علامت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سبز رنگ, گرین کلر. گرین کلر جو ہے وہ امید, نئی پیدائش کو ظاہر کرتا ہے اور یہ خاص طور پر امید کے زائرین, یہ جو پیغمبرز آف ہوپ لکھا گیا ہے امید کے زائرین, اس کو بھی ظاہر کرتا ہے, امید کو ظاہر کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نیلا رنگ. نیلا رنگ جو ہے وہ ایمان اور سکون کی علامت ہے اور روحانیت کو ظاہر کرتا ہے. پھر یہ جو کراس ہے اس کا جو کلر ہے وہ ہمیں یہاں پہ تو بلیک لگ رہا ہے لیکن یہ بلیک گرے ہے. اور یہ جو ہے یہ لنگر کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور اس کے بعد اس میں جو اس کو استعمال کرنے کا مقصد ہے وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح یہ جو سارا لوگو ہے اس کے بہت گہرے معنی ہیں. جب کبھی آپ کو ٹائم ملے آپ تھوڑا سا سرچ کریں, آپ تھوڑا سا اور اس کو جاننے کی کوشش کریں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس میں سے اور بھی کچھ معنی نکال سکیں گے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس جبلی کے سال میں ہمیں ایک وقت ملا ہے عالمگیر کلیسیا کی طرف سے کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ جب کبھی بھی ممکن ہو ہم اپنے خاندان کے ساتھ زیارت کا تجربہ کریں. ہم زائرین ہیں تو ہم بڑی پلاننگ کے ساتھ منظم ہو کر زیارت کا تجربہ کریں اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں. آپ اپنے ڈائسس میں کسی چرچ میں جا سکتے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے آپ پنجاب جائیں تو مقدسہ مریم کی جو نیشنل شرائن ہے مریم آباد میں آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. آپ کسی چرچ میں, کیتھیڈرل میں, جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے آپ زائر کی حیثیت سے اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مزامیر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جب بنی اسرائیل زیارت کے لیے جاتے تھے تو ان کے کیسے حالات ہوتے تھے. زائرین کا سفر اتنا آسان نہیں ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں. جب زائرین جاتے تھے تو بہت سارے حادثات بھی ہو جاتے تھے. کئی دفعہ ڈاکو, کئی دفعہ چوریاں, کئی دفعہ چوٹ لگ جانا, بہت ساری مسائل ہیں زائرین کے. تو اس طرح یہ جو پورا سال ہے یہ بار بار ہماری توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کرے گا کہ ہم زائرین ہیں اور ہم کس طرح امید کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم دوسروں کے لیے امید بن سکتے ہیں, نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ سال کے دوران ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے امید کا وسیلہ بنیں. تھینک یو سو مچ. میڈم علیشا نے بڑی تفصیل کے ساتھ پروگرام کا تعارف پیش کیا اور ہمیں یہ لوگوں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایک تعلیمیں میں نے دیکھا کافی کم تھی اور پروگرام میں بھی کافی جوشی جذبہ کم نظر آ رہا. میں نیلا سے درخواست کروں گا کہ ہمارے عبد العزیز ریورنڈ فادر ایمینول راضی کا تعارف پیش کرے اور اس کے بعد فادر ایمینول راضی آپ سے خطاب کریں گے اور امید کے ظاہر پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں گے. سب کو سلام. ہلو ہلو آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو, آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ پیچھے تک آ رہی ہے؟ مائک رکھ دوں. فادر ایمینول راضی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کی شخصیت بہت ہی سادہ, پروقار اور بہت ہی پرخلوص ہے. فادر ایمینول راضی بحیثیت ایک کاہن ہے اور اس سے کہیں زیادہ بحیثیت ایک رائٹر ہے اور پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں.
फादर इमैनुअल आसी 12 जून 1949 को गांव जुड़िया ज़िला हफ्साबाद में पैदा हुए। फादर इमैनुअल आसी का ताल्लुक अगरचा पसमानदा तबका से है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मरहूम और मजलूम तबकात की आज़ादी और छुटकारे के लिए वक्फ कर दी है। 1974 में आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में 10 पैरिशेस में पासवानी खिदमत कर चुके हैं। उन्होंने 1977 से 1981 तक रोम, इटली में मुक़द्दस साहिब की आला तालीम हासिल की। वो 1981 से 1999 तक क्राइस्ट द किंग सेमिनरी कराची में प्रोफेसर और 1983 से 1987 तक मुनज़्ज़िम आला रहे। कैथलिक बाइबल कमीशन से 2002 से फरवरी 2023 तक बहैसियत एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपनी खिदमात बखूबी 22 साल तक सरअंजाम दी। उन्होंने जेरोम बिब्लिकल कमेंट्री का उर्दू तर्जुमा अपनी क़यादत में 36 जिल्दों पर मुश्तमिल पेश किया और हाल ही में उर्दू की रेफरेंस बाइबल आपकी अनथक मेहनत से मंज़िल आम में आई है। मैं आप सबकी तालियों की गूंज में और दिल की गहराइयों से फादर इमैनुअल आसी को दावत देती हूँ। अभी भी मुबारक लें, अभी तो 11.5 महीने हैं बाकी, शुरू ही हुआ है, तो हम एक दूसरे को मुबारक कह सकते हैं। और मुबारकबाद देने से हम एक दूसरे के लिए बरकतें चाहते हैं। तो कुछ लोग ठंडे ठंडे लग रहे हैं, तो आपको एक बार फिर नया साल मुबारक हो। मुझे इस बात का एहसास है कि पैरिश में क्रिसमस के बाद, नए साल के बाद इतने धूमधाम और अकीदत भरे प्रोग्रामों के बाद किसी भी और प्रोग्राम को मुनक्किद करना मुश्किल है। और लेकिन कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, होने चाहिए। और हम खुश हैं कि साल के शुरू में हम इस साल को जो मौजू दिया गया है, थीम दी गई है, मरकज़ी मौजू, उम्मीद के ज़ायरीन उस पर गौर करें। कल से 18 जनवरी से 25 जनवरी तक ये जो 8 दिन हैं, इसमें सारी दुनिया पर बैनुल कलीसिया इत्तेहाद का 8वारा मनाया जाता है, जो 8 दिन की इबादत होती है। 9 दिन की इबादत को नवीना कहते हैं और 8 दिन की इबादत को 8वारा कहते हैं, ऑक्टेव ऑफ यूनिटी। तो पोप साहब ने इस साल को जुबली साल, ग्रेट जुबली साल करार दिया और इसका टॉपिक रखा है उम्मीद के ज़ायरीन। तो मेरा मौजू आपको आउटलाइन मिली हुई है, ये एक सफ़े का खाका मिला हुआ है, जिसको नहीं मिला हुआ ले ले, मैं इसको फॉलो करूँगा। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है साले जुबली और बाइबल मुक़द्दस, दूसरा हिस्सा है साले जुबली और कलीसिया, और तीसरा हिस्सा क्या है आप पढ़ के बता दें। वो जो खत जो पोप फ्रांसिस ने लिखा है, मैं उसकी तशरीह करूँगा। जो पहले 2 हिस्से हैं वो तो तारफ़ के तौर पे, बैकग्राउंड के तौर पे, पस मंज़र के तौर पर होंगे। और इस किताब में उसके मतलब जिसकी अभी हमने साले जुबली की रूनुमाई की है, इसमें काफ़ी मालूमात है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त पहले हिस्से पर, दूसरे हिस्से पर नहीं लगाऊंगा, कम लगाऊंगा। तो सारी बातें लिखी हुई है कि जुबली क्या होती है, साले जुबली क्या होती है बाइबल मुक़द्दस में, और कलीसिया में इसकी रवायत क्या है। और लेकिन तीसरा हिस्सा उसमें मैं काफ़ी तफसील के साथ जाऊंगा कि इस साले जुबली पे बताऊंगा। तो हिस्सा अव्वल साले जुबली और बाइबल मुक़द्दस। आज की तिलावत, पहली तिलावत जो हुई अभी अभी, अहबार की किताब 25 बाब, उसमें बताया गया है कि हर 50 साल के बाद जुबली होनी चाहिए, होगी, शरीयत का यह कानून है। और ज़ियारत होनी चाहिए, और जुबली की जो
بہت سارے قوانین اس کی بات ہم تھوڑی تھوڑی بات چیت کریں گے. احبار کی کتاب 25 باب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. جوبل جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے اصلی معنی ہے پھونک مار کر کوئی موسیقی یا آواز پیدا کرنا. پھونک مار جیسے بانسری بجاتے ہیں تو نرسنگا پھونکنا. یہ عبرانی زبان میں اور شریعت میں ایک بہت بڑا اعلان ہوتا تھا. جو بھی بڑا عبادتی اعلان ہوتا تھا وہ نرسنگا پھونکا جاتا تھا. یہ اس وقت کا جو بھی معاشرت اور تہذیب ہوتی ہے اس کے حساب سے. تو بنیادی معنی اس کے یہ ہے پھونک مار کر موسیقی نکالنا. لیکن اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سولم اناؤنسمنٹ ہو, پروقار بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہو تو پہلے نرسنگا پھونکا جاتا ہے اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس لفظ کے معنی آزادی, رہائی اور چھٹکارے بھی ہیں, خلاصی کے. لہذا جبلی سال میں اس پہ بھی زور دیا جاتا. میں ساری یہ پوپ صاحب کے خاص سے یہ تفصیل بھی بتاؤں گا. لیکن ایک تیسرا لفظ ہے جو بہت خوبصورت ہے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے, وہ ہے تجدید. کہ انسان کو کچھ نہ کچھ زندگی کے کسی نہ کسی کونے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی ہونی چاہیے, تجدید بھی ہونا چاہیے, رینیول ہونا چاہیے. اور اس کی میں باتیں کروں گا کافی. تو دو قسم کی جبلی سال ہوتے ہیں. ایک عمومی جبلی سال, آرڈینری جبلی سال, جو 25, 50, 75, 100 سال پہ آتا ہے. ہاں میں یہ بتاتا چلوں, کلیسیا میں سب سے پہلے سن 1300 میں پوپ بونیفس اشتم نے جبلی کا سال شروع کیا. ہر 50 سال کے بعد اور ہر 100 سال کے بعد جبلی ہونی چاہیے. پوپ بونیفس اشتم 1300 سن 1300. لیکن 1725 میں پوپ بینیڈکٹ 13ویں نے کہا نہیں, 25 سال کے بعد بھی جبلی ہونی چاہیے. 25, 50, 75 اور 100. تو یہ کلیسیا کی تاریخ ہے. تو معمولی جبلی ہے جو معمول کے مطابق آتی ہے, آرڈینری جبلی ہے, وہ ہوتی ہے 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 75 سال کے بعد اور 100 سال کے بعد. لیکن غیر معمولی, معمول سے ہٹ کر ایکسٹرا آرڈینری جبلی ایئر وہ ہوتا ہے کہ پوپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی سال کو جبلی سال قرار دے سکتا ہے. اور وہ 25 سال کی یا 50 یا 75 سال, 2 سال کی, 100 سال کی ہو یا نہ ہو, اس کو غیر معمولی جبلی سال کہتے ہیں. تو یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بار بار بتاتا رہوں گا, پوچھتا بھی رہوں گا. مثلا 2015 میں ویٹیکن مجلس دوم کی 50 سال ہو گئے تھے ویٹیکن مجلس دوم کو. تو پوپ فرانسس نے کہا ہم اچھے طریقے سے منائیں گے. تو 2016 کو جبلی سال قرار دے دیا گیا اور اس کا نام رکھا تھا الہی رحم کا سال, قرضوں کی معافی. تو بہت زور دیا جا رہا ہے کہ جبلی کے سال میں, کلیسیا بھی زور دے رہی ہے کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے جو زیادہ تر شمال میں ہیں دنیا کے اور جنوب میں غریب ممالک ہے, جیسے ایشیا ہے, افریقہ ہے, لاطینی امریکہ ہے, یہ بر اعظم جو ہے, کہ شمال کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ترقی یافتہ ممالک, انہوں نے قرضے دیے ہوئے. ہم سب قرضے میں پہ چلتے ہیں, ہمارا ملک بھی قرضے پہ چلتا ہے. وجوہات کیا ہیں وہ پھر کبھی, تو کم از کم قرضے نہیں تو ان کی قسط یا سود ہی معاف کیا جائے. تو یہ ایک تحریک چلتی ہے. پھر اور ایک نقطہ ہے غلاموں کی رہائی, کہ جو قید میں ہیں ان کو آزاد کیا جائے. میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت بعد میں کروں گا. تو یہ جبلی کی خصوصیات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ میری اس کتاب میں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسرا ہے خداوند کا سال مقبول. جبلی کا یہ گاڈ فیورڈ ایئر. جبلی کو یہ بھی کہا گیا کہ جبلی خدا کا سال مقبول ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح اپنے ناصرت کے گاؤں میں, اپنے گاؤں کے عبادت خانے میں ایک دفعہ تلاوت کرنے کا, تو وہ تو بہت دفعہ ہر ہفتے جاتے ہوں گے, سیٹرڈے کو, سبت کو عبادت کرنے اپنے ہر سارے یہودی جاتے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ یہ 30 سال کی عمر کا ہے جب یسوع نے منادی شروع کی اور انہوں نے تلاوت کی, اور تلاوت کے بعد انہوں نے چھوٹی سی بات بھی کی, بہت ہی چھوٹی سی, اور وہاں انہوں نے اشعیاء نبی کی کتاب اس کا صحیفے کا یہ پڑھا, تلاوت پڑھی کہ روح خداوند مجھ پر ہے, اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے. وہ آگے اس نے کچھ باتیں کی اور آخر پہ کہا اور میں خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں, مشہور کروں, عام کروں. وہ جبلی سال کی بات یسوع مسیح کا ہے, جس پہ ہم بات
بعد میں بات کریں گے. وہاں یسوع مسیح نے آزادی, معافی اور سلامتی کی بات کی, خاص کر ان لوگوں کو جو رد کیے ہوئے, ٹھکرائے یا دھتکارے ہوئے ہیں, یا معاشرے میں کسی وجہ سے بدنام ہیں یا معاشرے کے معیاروں سے گرے ہوئے ہیں, ان کو تعصبات سے آزاد کیا جائے. چوتھا نقطہ ہے, میں اس حصے پہ ذرا جلدی جا رہا ہوں تاکہ وقت آخر تیسرے حصے پہ گزارا جا سکے. چوتھا حصہ ہے جبلی کی روحانیت. یہ ایک فضل اور زیارت کا سال ہے. پلیز مہربانی سے اس کو عام سالوں کی طرح نہ گزرنے دیں. سارے سال ہی گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلنا آپ کو, سارے سال گزر جائیں گے. لیکن جبلی کا سال ہوتا ہے فضل اور زیارت کا سال, یہ برکتوں کا سال ہوتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں, روایات ہوتی ہیں جن کی میں بات کروں گا, جن کے ذریعے فضل اور برکت پا سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ کہ معافی اور صلح کا وقت ہے. کہ جبلی کے سالوں میں, چلو ہم غلاموں کو تو رہا نہیں کر سکتے, ہم ان کے انچارج نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو تو غلامی سے آزاد کریں. جہاں جہاں بھی کوئی نہ کوئی دباؤ ہے, خاص کر ناراضگی کا, دوریوں کا, جو لوگ لڑ پڑے ہوئے ہیں, جھگڑ پڑے ہوئے ہیں, قریبی رشتہ داروں میں یا برادریوں میں, پہاڑی آواز میں بھی یسوع مسیح نے کہا صلح کرائیں. مطلب فرانسسکن سسٹرز ہیں, FMM سسٹرز ہیں, ان کو ایک بار پھر, اور یہاں مقدس فرانسس کے پیروکار بھی ہیں, SFO اور دوسرے, ان کو ایک بار پھر جبلی کے سال میں زور لگانا ہے سلامتی کی دعا کے لیے, امن کی دعا کے لیے, صلح کے لیے. چلو ایک بہانے ہی ہوتے ہیں, جبلی کا سال بہانا ہے. ویسے ہم مقدس فرانسس کی دعا کرتے رہتے ہیں, ادھر لکھی ہوئی ہے ریڈیو پہ, تو وہ دوبارہ سے نئے سرے سے کریں. تو بہت سارے لوگوں کو صلح اور معافی کا وقت ملنا چاہیے. تیسرا شراکت کا وقت. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو 4-5 مہینے لے کر فیملی میں کوئی نہ کوئی یونین کمیونین شراکت کا کریں. اور پھر شکر گزاری کا وقت. سوچیں کہ ہمارے خاندان کو پچھلے 25 سالوں میں, چلو پچھلی جو عظیم سال جبلی تھی سن 2000, اس سے لے کر اس سال پچھلے 24 سالوں میں کیا کیا برکتیں ملی ہیں. اور لسٹ بہت لمبی ہے, لیکن آپ یاد کریں, بنائیں. لسٹ بنانی چاہیے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا کیا, اور اس سے طاقت یہ ملتی ہے, امید یہ ملتی ہے کہ وہی خدا اگلے سالوں میں بھی ہمارے فیملی کو سنبھالے گا, برکت دے گا. اور پانچویں روحانیت کا 5واں عنصر ہے توبہ اور تجدید. کہ جبلی کے سال میں انسان کو اپنی زندگی میں توبہ اور تجدید لانی چاہیے. کچھ نہ کچھ نیا پان, کچھ نہ کچھ رینیول, تجدید لانی چاہیے. اس کی میں بعد میں ذکر کروں گا پریکٹیکل پوائنٹس جو ہیں, کیا 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 جا سکتا ہے, کیسے کیسے توبہ اور تجدید کا یہ وقت گزارا جا سکتا ہے. حصہ 2 سال جبلی اور کلیسیا. میں تیزی میں جاؤں گا. کلیسیا کی تاریخ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ سن 1300 میں پوپ بونیفیس 8 نے یہ جبلی منانے کا رواج شروع کیا. جبلی منانے کا رواج. اور پھر 25 سال کے بعد جبلی جو ہے وہ 1725 میں پوپ بینیڈکٹ 13 نے رواج شروع کیا تھا. تو یہ معلومات کے طور پہ میں دوسرا نقطہ عمومی جبلی بھی سمجھا چکا ہوں, اور غیر معمولی سال جبلی. تو مجھے بتا سکتا ہے کہ عمومی سال جبلی کیا ہوتا ہے؟ عمومی, عام, آرڈینری. کون بتائے گا آرڈینری جبلی سال کیا ہوتا ہے؟ 25, 50, 75 اور 100. یہ ہونے ہی ہونے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ہم عمومی جبلی سال کہتے ہیں, آرڈینری جبلی ہے. اور غیر معمولی کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا آرڈینری جبلی ہے. 50 نو, جو خود کبھی بھی کسی بھی سال قرار دے سکتا ہے, اعلان کر سکتے ہیں پوپ صاحب کہ اس سال فلاں سال یہ بہت ضرورت ہے, اس کے لیے دعا کریں, سارا سال اس پہ غور کریں. وہ اس کے آؤٹ آف دی آرڈینری, معمول سے ہٹ کر. تو وہ بھی میں سمجھا دیا ہے. ابھی ہم تیسرے نقطے پہ آتے ہیں, خصوصی روایات. جبلی کے وقت کی خصوصی روایات یہ بڑی دلچسپ ہیں. پہلا ہے کہ کچھ مقدس دروازے ہوتے ہیں, سارے 24 سال بند ہوتے ہیں, صرف جبلی کے سال میں کھلتے ہیں. میں اس کو سمجھاتا ہوں.
روم میں 4 دروازے ہیں. وہ فرانسس کئی روایات سے ہٹ کے نئی روایات بھی ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 4 دروازے ہیں جن کی میں بات کروں گا. یہ ایک بڑی مرکزی روایت ہے مقدس دروازے کا کھولنا. روم میں 4 بہت بڑے عظیم گرجے ہیں, عظیم معبد ہیں, بزلکاز ہیں. ایک مقدس پطرس کا, سینٹ پیٹر. جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ پوپ صاحب کی کوئی عبادت دیکھتے ہیں تو وہ یہ سینٹ پیٹر مقدس پطرس کے گرجے کی ہوتی ہے. یہ پوپ صاحب جہاں رہتے ہیں یہ وہ ہے ویٹیکن کا گرجا. پھر ایک مقدس پطرس کا, دوسرا مقدس پولوس کا, تیسرا مقدس یوحنا لتران کا, اور چوتھا ماں مریم کے نام میں ہے. یہ چاروں گرجوں میں باقی دروازے تو بے شمار ہیں, گرجے بہت بڑے ہیں, دروازے بھی بہت ہیں, لیکن ایک دروازہ ہوتا ہے جو 24 سال کے لیے اندر سے بند رہتا ہے. صرف کنڈی تالا نہیں, اندر سے اینٹیں لگا کے سیمنٹ لگا کے بند کیا جاتا ہے. جبلی کے سال میں پوپ صاحب اسے کھولتے ہیں. ایک رسم ہے, روایت ہے, جبلی کے سال میں پوپ صاحب کھولتے ہیں اور اس کو امید کا دروازہ, رحم کا دروازہ, فضل کا دروازہ کہا گیا. تو یہ چاروں دروازے کھلتے ہیں. پوپ صاحب نے ایک 2 اور دروازے بھی, قید خانے کے دروازے کو بھی کھولا. یہ معافی کا دروازہ. تو یہ ایک رسم ہے بہت خوبصورت. اور جب وہ جبلی ختم ہو جاتی ہے تو مثلاً اس سال 5 جنوری کو جب مجوسیوں کے سجدے کی عید منائی گئی تھی تو دروازہ کھلا تھا, اور اگلے سال 6 جنوری کو جب یہ سال ختم ہو جائے گا مجوسیوں کے سجدے پہ تو دروازہ بند کیا جائے گا, جبلی بند, اور اندر سے سیمنٹ پلسٹر لگا دیا جائے گا. باقی سارے دروازے کھلے تھے, جبلی کا دروازہ ایک ہوتا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں دلچسپ بات, یروشلم میں, پرانے شہر میں, شہر یروشلم میں بہت سارے دروازے ہیں, 12 دروازے ہیں, اور ایک دروازہ ہے جس کو گولڈن گیٹ کہتے ہیں اور وہ بند ہے, بالکل ہی بند. یہ وہ دروازہ ہے روایت کے مطابق جس سے یسوع مسیح پام سنڈے کو کھجوروں کے اتوار کو گدے پہ بیٹھ کے گزرے تھے. اس دروازے سے یروشلم میں داخل ہوئے تھے, اور اس وقت سے بند کر دیا گیا ہے کہ یہ تب کھلے گا جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے, پھر یہ دروازہ. ویسی دلچسپی بات. چلو, تو پہلا ہے روایات میں مقدس دروازے, ہولی ڈور. دوسری روایت ہے زیارت, پلگرم, کہ جبلی کے سال میں کوئی نہ کوئی زیارت کرنی چاہیے. دل میں نیت لے کر کوئی نہ کوئی زیارت کرنی چاہیے. ایک تو زیارت ہے باہر کے ممالک کے مقدس مقامات کی, دوسری زیارت ہے ملک کے اندر, اور تیسری ہے آپ کی ڈائسس کے اندر. میں تینوں کی مثال دوں گا. پہلی زیارت میں بہت خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مقبرہ پاکستان نے ابھی اس سال میں 3 بار جارڈن جانا ہے. اردن کا ملک, اس میں 36 مقدس مقامات ہیں, بائبل مقدس کے اور ہسٹری کے اور تاریخ کے, پرانا عہدنامہ نیا عہدنامہ, وہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, ان کی تشریح کرتے ہیں, سکھاتے پڑھاتے ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں. تو اردن کے مقدس مقامات کی زیارت جو میں نے کہا 36 ہیں, یہ اپریل کے پہلے ہفتے میں جائے گا پہلا گروپ, پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں, پھر اکتوبر میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. کچھ مہنگی ہے لیکن یہ بہت بڑی برکت ہے. اپنے امی ابو کو, دادا دادی کو, نانا نانی کو دلا سکتے ہیں. آپ خود بھی جا سکتے ہیں. چلو, ہم بڑے بڑے مہنگے کام بھی کر لیتے ہیں زندگی میں, چلو یہ بھی ایک بڑی برکت ہے. پھر ملک کے اندر ماں مریم کی زیارتیں ہیں, اور بھی کچھ زیارت ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس گرجے میں آپ کے امی ابو کی شادی ہوئی, آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں. جس گرجے میں آپ کا بیپٹزم ہوا, بپتسمہ ہوا, اس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں. ویسے جانا اور ہے, ایک ہوتا ہے سیاحت, ٹورزم, سیلس پٹا, ایک ہوتا ہے زیارت. زیارت اور سیاحت میں, پلگرم اور ٹورزم میں یہ بہت بڑا فرق ہے. پلگرم آپ روحانی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں, ٹورزم سیاحت, سیر و تفریح آپ فری ہو کے کرتے ہیں, وہ فرق ہے. تو زیارت کرنا, تو آپ کی ڈائسس کے اندر بھی کوئی شاید کوئی قدیم ترین جو مسیحی گاؤں ہے, آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں, یا کوئی اور زیارت کر سکتے ہیں, کسی گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں, لیکن یا اپنے کیتھیڈرل کی زیارت کر سکتے ہیں. ویسے آپ کہیں گے لو جی ہم تو بڑی تلک چاڑی گئے, ہمیں کیا زیارت. نہیں, بہت جس دن آپ نے جانا شاپنگ کے لیے نہیں جانا, صرف زیارت کے لیے. اور زیارت کی ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے. یہ اس سال میں یہ ہونا چاہیے.
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس سال کو بھی دوسرے سالوں کی طرح نہ گزار دینا. آپ کے سیدھے پترے میں یہ سال گزر جانا. تو کبھی نہ کبھی ان کو کھانا کھلائیں, ایک کو کھلا دے, یا اگر آپ کے پاس پاکٹ منی نہیں سارا سال جمع ہوتی, ایک کھانے کے دو مل جل کے کلاس والوں کچھ محلے والے کھلا دے. میں یہاں ایک المیہ کی بات کرنا چاہتا ہوں, سکینڈل کی, ٹھوکر کی, جو میں محسوس کرتا ہوں, آپ مجھے غلط بھی کہہ سکتے ہیں. جو ہمسیوں کا کام تھا ہم بھول گئے اور مسلمانوں نے دسترخوان کھول لی. حیدرآباد میں پتہ نہیں مجھے ہے کہ نہیں, لیکن کراچی میں بہت ہے, ادھر ادھر بہت ہے. کچھ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کو بٹھا کے کھلاتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. سکھوں نے لنگر کھانے کھول لی. سکھوں کیا لنگر کھانا ہوتا ہے وقت پہ, جو مرضی جہاں سے مرضی کو آئے آ کے بیٹھ کے کھانا کھائے, کوئی نہیں پوچھے گا آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کون ہے کیا. ہم کرسچن جو ایم سی ہے صرف پیچھے نہیں رہ گئے, ٹوٹلی گرک ہو گئے. ہماری اپنی ڈش پوری نہیں ہوتی, ہمارا اپنا دسترخوان چنگیر نہیں پوری ہوتی, ہم بھول گئے. تو جبلی کا سال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو محروم ہیں, جن کے پاس وسائل کی کمی ہے, ذرائع کا فقدان ہے, وہ ہمسیوں کے لیے ٹھوکر ہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے. کھانا کھلانے کے معنی نہیں ہے یہ جاتے جاتے کہہ دینا طرز کھانا یا مگر ایسا اور بھی روٹی کھانی, ایسا اور بھی. مدر ٹریزا نہیں ایسے کہتی. مدر ٹریزا کہتی میں نہیں یہ پسند کروں. وقت بھی دیں, پاس بیٹھ کے بات کرے, کھلائے. تو صرف پیسہ دینے سے, خیرات دینے سے, طرز کرنے سے بات کی, ہم بھی وہ نہیں بات کر رہے. ہم سولیڈیرٹی کی بات کریں, یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ شراکت کا نظریہ ایک بار پھر ابھرنا چاہیے کہ جو بھی خدا نے ہمیں دیا ہے وہ کسی نہ کسی کو بانٹے, کسی نہ کسی کے ساتھ. چلو اس سے کپڑوں کی بھی بات ہو سکتی ہے. بہت سارے شہروں میں میں نے دیکھا دیواریں, مہربانی کی محبت, دیواریں بنی ہوئی تھی, مطلب محبت کی مہربانی, دیواریں اوپر کیل لگے ہوئے تھے. تو لوگ آ کے اپنے پرانے کپڑے لٹکا دیتے تھے, جن کو ضرورت ہوتی تھی وہ لے جاتی. پہلے شروع کراچی میں ہوا, پھر لاہور میں بھی ہوا, تو ایسے ہوئی ہے دیوار. تو بہرحال جو بھی ہے, تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. پوپ صاحب نے ایک اور بھی بات بتائی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نکائیہ کا عقیدہ, نکائیہ کے رسولوں کا عقیدہ, ایک نکائیہ کا عقیدہ. کہ نکائیہ کا عقیدہ تھوڑا سا بڑا ہے, تھوڑی سی تشریح ہے, اس کو ساری کلیسیاں مانتی ہیں. نکائیہ کا عقیدہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں, کم پڑھا جاتا ہے لیکن پڑھا جانا چاہیے. ویسے کلیسیاں نے تو حکم دیا ہے بپتسمے کے وقت اور ہر اتوار کو پڑھا جانا چاہیے. تو 1-2 سے پاکستان میں کرتی ہیں, باقی سارے رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں. تو نکائیہ کا عقیدہ کو, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ آپ نے لکھنی ہے, یاد کریں. نکائیہ کا عقیدے کو بنے ہوئے 1700 سال ہو گئے ہیں. یہ 325 میں مجلس ہوئی تھی, 20 مئی 325. نکائیہ کے مقام پر, نکائیہ ترکی میں ہے, نکائیہ ترکی میں ہے, اور وہاں نکائیہ کی ایک مجلس ہوئی تھی, کونسل ہوئی تھی. سارے دنیا کے نمائندہ بشپ صاحبان آئے تھے 325 325 میں. تو اس کے 1700 سال منائے جا رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی پیرش میں کبھی نہ کبھی پروگرام ہو سکتا ہے نکائیہ کے عقیدے پہ. کچھ ٹاپک مشکل ہے لیکن ضرور یاد کرنے کے لیے کہ 1700 سال ہو گئے کلیسیا یہ منا رہی ہے. زیادہ زور اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ نکائیہ کا عقیدہ ساری دنیا کی کلیسیا کو وعد کرتا ہے, متحد کرتا ہے, کیونکہ ساری کلیسیا مانتی ہیں نکائیہ کے کلیسیا کو. 5واں حصہ ہے امید میں لنگر انداز ہونا. وہ مسز رشبہ بتا رہی تھی, یہ سلیب ہے, ہلکی سی ٹیڑھی ہے, اور اس کے 2 مقصد ہیں. ایک سلیب کا جھکاؤ لوگوں کی طرف ہے, تو لوگوں نے ادھر دیکھے, اور لوگوں نے سلیب کو جبا ڈالا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کو سلیب کو ایسے پیوستہ ہے, اور لنگر نیچے ہے. تو اس کی میں پوپ صاحب کے خط میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. امید میں لنگر انداز ہونا. 3 نیکیاں ہیں, انجیلی نیکیاں انہیں کہتے ہیں, ایونجیلیکل ورچوز, گاسپل ورچوز, ایمان, امید, پیار. ایمان, امید, محبت. تو ان میں امید درمیان میں ہے. ہم صبح و شام کی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. میں جتنے بھی بائبل مقدس کے حوالے سے تھے نہیں دیے, تاکہ ہم بار بار اس کو تھوڑا سا جلدی کر لیں.
اگلا نقطہ جو پوپ صاحب دیتے ہیں وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. رسولوں کا عقیدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو رسولوں کے عقیدے میں 12 کلمے ہیں. جب ہم پرانے وقتوں میں رسولوں کا عقیدہ یاد کرتے تھے پنجابی میں تو ہم گن کے کرتے تھے, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 12واں. تو جو 12واں عقیدہ ہے سب سے آخر میں وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. آخری جو 4 عقیدے ہیں, جسم کے جیتنے, مردوں کی قیامت اور ہمیشہ کی زندگی پر. تو ہماری جو امید ہے کرسچن ہوپ, مسیحی امید ہے قبر کے اس پار بھی ہے, زندگی کے آخر پر بھی, زندگی کے بعد بھی ہے. اور یہ مسیحی مذہب کا دوسرے مذہبوں سے فرق ہے اور افضلیت ہے کہ دوسرے مذہبوں کی زندگی قبر تک ہوتی ہے, قبر تک وہ زندہ رہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کا مقصد قبر کے بعد اگلی زندگی پر جو ابدی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں تک جاتی ہے. اور اس سال ہمیں جب لوگوں کی میموریل سروس ہوتی ہے, جنازے ہوتے ہیں, اس میں یہ امید کا عنصر لانا چاہیے. چلو کچھ تو واعظین جیسے واعظ دیتے ہیں کہ لوگوں کو رلائیں, چلو وہ بھی شاید صحیح ہو, لیکن میں تو ایسٹر کی تبلیغ کرتا ہوں کہ زندگی کے بعد, قبر کے بعد بھی ہماری زندگی ہے. تو موت کے دن, جنازے کے وقت ہمیں اتنے غمی کے گیت نہیں گانے چاہیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے, ایسٹر کے گیت گانے چاہیے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے گیت گانے چاہیے, اور ہمیشہ کی زندگی کے گیت گانے چاہیے. جو بائبل مقدس کی آخری آیت ہے, مکاشفہ کی کتاب 22 باب 22 آیت, اے خداوند یسوع آ. اس امید کے ساتھ, اس انتظار کے ساتھ, اس توقع کے ساتھ بائبل مقدس بند ہوتی ہے. اگلا جو پوپ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ساری امید, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, یسوع مسیح کی موت اور قیامت پہ جڑ رکھتی ہے, لنگر انداز ہوتی ہے کہ وہ اس نے دکھ سہے, وہ مصلوب ہوا, صلیب پر دیا گیا, دفنایا گیا اور مردوں میں سے زندہ ہوا. یہ ہماری امید ہے. جتنا آپ کی ایسٹر مضبوط ہوگی, ایسٹر کی سمجھ, اتنی آپ کی امید مضبوط ہوگی. تو یہ ایمان, امید اور ایسٹر کی سمجھ کٹھی جاتی ہے. موت ایک پردرد حقیقت ہے, رونا آتا ہے کیونکہ ایک عزیزوں سے بچھڑ گیا جو مر گیا, لیکن پھر بھی یسوع مسیح کی ایسٹر ہمیں امید دیتی ہے. اور جو شہید ہوتے ہیں خدا کے نام پر, پاک انجیل کے نام پہ, ان کو بھی یہ امید ہوتی ہے. مکابین کی کتاب, دوسری مکابین کی کتاب, اس کے 7 باب میں وہ ماں کی بات ہے جس کی آنکھوں کے سامنے 7 بیٹے شہید ہوئے, اور وہ انہیں لیکچر دیتی تھی اس امید پہ. تو وہ انہیں اختیار کرتی تھی کہ تم نے دینی ہے جان خدا کی خاطر, اپنے ایمان کی خاطر. تو موت کے بعد کیا ہوگا کسی مذہب کو نہیں پتا, صرف مسیحی مذہب کو پتا. تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے, ایک شادمانی ہے کہ ہماری بلاٹ, ہمارا مقصد اور منزل صرف یہ زندگی گزارنا نہیں ہے. ہم اس خلوص رسول نے کہا ہم اس زندگی کے لیے زندہ نہیں رہتے. او میں تو بھول گیا آپ سے, تو بار بار وہ پوچھنا تھا, ویری سوری. عنوان کیا ہے؟ امید شرمندہ, سارے بولو امید شرمندہ نہیں کرتی. میں نے کہا کہیں کو یہ نہ کہنا بھائی آپ تو بھول ہی گئے, آپ کتنی دیر کے بعد ہاں جی وہ پتہ نہیں آئے نکلی ہے. بہرحال آپ اس سموسے کی امید میں دوبارہ عنوان بولے, کریں, ٹھیک ہے جی. تو ہماری انسانی بلاہٹ جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ایسٹر کی ہے. ہم اس زندگی کے لیے زندہ نہیں رہتے. ہمارا مقصد اور ہماری منزل یسوع مسیح میں جینا ہے, مردوں کی قیامت ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کا تعلق خدا کی عدالت سے ہے, پوپ صاحب نے اپنے خط میں آخر میں لکھا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ خدا محبت ہے, خدا پیار کرتا ہے اور عدل کرے گا, لیکن اس کی رحمت, اس کی محبت ہمارے لیے بہت بڑی ہے. زبوروں میں بھی ہے, رحمت نال ہے بھریا ہوا پاک کیا ہوگا. اور اگر آپ آگے اس زبور کو گئے, جتنا چڑھ دے تو ہے لاندہ, جتنا ایسٹ سے ویسٹ دور ہے اتنے اس نے ہمارے گناہ پھینک دیے اور ہمیں معاف کر. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے صوفی شعراء نے بھی اس پہ بہت امید پہ اور رحم سے بھرے ہونے پہ
बहुत जोर दिया है। पोप साहब ने आखिर में कहा है कि इंटेलिजेंसी हासिल करे, कुली गुफरान हासिल करे, खुदा के रहम और मुआफ़ी को ढूंढे, दुआ के ज़रिए, रोज़ा और रियाजत के ज़रिए, खैरात के ज़रिए और एतराफ़ के सकरामेंट के ज़रिए, और रहम के मिशनरी बने, उम्मीद के मिशनरी, उम्मीद के मुबल्लिग, कि आपकी बातों से उम्मीद ज़ाहिर हो, लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अपनी ज़ुबान का जायका इस्तेमाल करें। तो पोप साहब ने कहा आखिर पे हमें सबसे बड़ी उम्मीद और उसकी कामिल गवाही मादरे खुदा माँ मरियम से मिलती है। मैं 2 मिसालें दूंगा जो पोप साहब ने दिया। पहली मिसाल, जब यीशु 40 दिन का था, 1.25 महीने का था, तो बच्चा यीशु हैकल में नजर किया गया, और वहाँ एक शमौन नबी था, उसने यीशु मसीह को हाथों में लिया, गोद में लिया, और माँ मरियम को कहकर एक नबूवत की थी माँ मरियम के मुतालिक। इसको याद है? और तेरी जान से तेरी जान से, तेरी अपनी जान से तलवार गुजर जाए। तो ये माँ मरियम के दुख वहाँ से शुरू होते हैं, यानी कम से कम पेशेंट हुई जब यीशु मसीह 40 दिन का हैकल में नजर किया गया, और बहुत सारी बातें। और फिर जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हो रहे थे, तो माँ मरियम भी उधर सलीब के नीचे खड़ी थी, सलीब के दामन पर। हम 14 मुकाम की गीतों में भी गाते हैं, 14 मुकाम की इबादत में। और माँ मरियम ने देखा, लेकिन माँ मरियम ने ईस्टर भी देखी, रूह कुदस का रसूलों पर नाज़िल होना भी देखे। इसलिए माँ मरियम को सुबह का सितारा, फजर का तारा कहते, क्योंकि सुबह का सितारा जो है बहुत जल्दी निकलता है। आप तो उस वक्त खराटे ले होते, सोए होते हैं। सुबह का सितारा बहुत जल्दी निकलता है, ऐलान करता है कि तारीकी खत्म हो गई, रात गुजर गई है, अब सुबह होने वाली है। तो माँ मरियम को सुबह का सितारा कहते हैं, माँ मरियम की गसालियाँ में। तो माँ मरियम ने कहा कि कलाम को सुने, ये पोप साहब ने भी कहा है। और लंगर की शबी पे, लंगर में ठहराव है, साबित कदमी है, पायदारी है। एक जहाज लंगर पे खड़े हो या बड़ा बड़े जहाज है, एक यकीनीपन है उम्मीद के लंगर में। जितनी मर्जी लहरों हो, तूफान हो, खतरात हो, जिसका लंगर खुदा में है, मसीह में है, उसमें मजबूती होगी हर खौफ से, हर मौत पे, बल्कि दोबारा उठने का फजल और उम्मीद देगा। तो हमारी उम्मीद खुदा पर है, खुदा में भरोसा और तवक्कुल है। दिलों में और आपके जरिए आपके खानदान और आपके घर में और कम्युनिटीज में उम्मीद को ताज़ा करे, बेदार करे और उम्मीद को मजबूत करे। थैंक यू। साले जुबली में दावत देता है कि हम शुक्रगुजार लोग बने, हम खुदा से अता की हुई बरकत को याद रखें और हर बात में उसका शुक्र अदा करते रहें। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर इमानुअल आसी, मिसेस रिश्बा जवेद अख्तर साहबा और आप सब का भी, कि आज का जो प्रोग्राम है बड़े पुरसकून अंदाज में हुआ है। वो के कुछ बच्चे हैं, लेकिन ये हमारे साथ है, हम इनको अपने से जुदा नहीं कर सकते, और इनके माँ बाप को भी इस क्लास में आ जाना था। तो आप सब अपने लिए भरपूर ताली जरूर बजा दीजिए, ताकि आपको फादर जी, आज हैदराबाद की कलीसिया, तमाम लोग, सिस्टर साहबात और कोटली और हैदराबाद का ग्रुप आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आप जो है पापा आजम ने जो विजन देखा है आलमगीर कलीसिया की तरक्की के लिए और खुदा की बरकत हासिल करने के लिए, आप इस मिशन को लेकर पूरे पाकिस्तान में रवा दवा है। आप इस कलीसिया के बारे में हर वक्त लिखते रहते हैं और आपने इस कलीसिया के लिए ग्राम कदर खिदमत अंजाम दी है जो कभी भी बुलाई नहीं जा सकती, और आपने ये तमाम खिदमत और रसालत का काम इस उम्मीद के साथ किया है कि कलीसिया, पाकिस्तान की कलीसिया जो है वो तरक्की करे और थियोलॉजी में बहुत अछूते टॉपिक्स और निराली बातें जो सबसे पहले मकतबा ने पाकिस्तान के शुरा को, उसके मौसमीन को, उसके रुकाकारों को, उसके मुहित दोस्तों को, साथियों को
देते हैं। और उसके बाद आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि बेशक आज वर्किंग डे था लेकिन हमारी क्लास फुल है। और उसके साथ साथ मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ, जितनी भी शुक्रगुजारी हम करें, कि आज की जो क्लास का पैगाम है ये मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों तक जाए। ये क्लास जो है यहाँ खत्म नहीं होगी, ये सेंट एलिजाबेथ पैरिश का मीडिया जो हमारा कैमरा चल रहा है, इसके जरिए मैं हारिस का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इसको खुसूसी दावत दी थी। तो ये काफ़ी ट्रेन हो गया। तो आपका जो इससे पहले जो जुबली का लेक्चर था और पातशाह में शराकत, वो भी हमारे इस चैनल पर चल चुका है और लोगों ने बहुत फजीले हासिल किए, लोगों ने बहुत मालूमात हासिल किए और अपने मान में कुव्वत पाई। मैं फादर जमील अल्बर्ट का शुक्रगुजार हूँ। आज उन्होंने बहुत एमरजेंसी जाना पड़ा और फादर आदल अल्बर्ट की मौजूदगी उनकी बहुत हमारे लिए बड़ी कुव्वत का बायस है कि वो सारे प्रोग्राम में सबसे पहले पार्टिसिपेंट भी वही थे। तो ये उनकी मेरे मुझसे और मकतबाना से बड़ी मोहब्बत है। और फादर जी की मौजूदगी में मैं इनका एहतराम करना चाहता हूँ कि जब फादर गुस्तावो गुतेरेस के मुतालिक जब हमने एक सेशन किया था तो फादर आदल अल्बर्ट को हमने कहा, तो फादर आदल अल्बर्ट ने खुशी से फादर गुस्तावो की ज़िंदगी के ऊपर तहकीकी मुकाला पढ़ा और अपने ख्यालात का इज़हार किया था सर सलीम के साथ। तो फादर आदल अल्बर्ट जो है कलीसिया में उभरते हुए कामिल है। तो मैं बार बार इनको पजीराई भी करता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि इनके ख्यालात में वुसअत बहुत है और ये जो भी लेक्चर देते हैं बड़ी मालूमात और बड़ी ऑथेंटिक बातें कलीसिया तक पहुँचाते हैं। फादर जी मैं जितना भी आपका शुक्र अदा कर सकूँ कम है, क्योंकि फादर जी आप जब से मैंने ज़िंदगी में यूथ की एज से, हम नौजवान थे मास्टर जी हम सारे, और हमें भी उम्रें गुजर गई है, तो हमने फादर जी का न पल्ला छोड़ा है और ना इनके साथ हमने जब भी हमें मौका मिला है, भले हमें कहीं भी जाना पड़े, हम इसी कलाम के इश्क में खुदा की बातों में हम इनके साथ साथ हैं। एक इमानुएल वो है जो चरनी में मुतजस्सद हुआ और एक ये इमानुएल है जो फादर इमानुएल है जो हर पैरिश में, हर कलीसिया में खुदा के कलाम को मुतजस्सद करे। और फादर जी अभी आपके लिए मौका भी है कि बातें फादर जी ने बड़ी, इसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है कोई सवाल करने का, लेकिन आप सबको मौका होगा, बारी बारी आप आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, भले एक दो जुमलों में करें, ताकि जो क्लास होती है उसको स्टूडेंट्स अगर आगे कुछ बोले ही ना तो क्लास नहीं लगती और स्टूडेंट्स अगर गूंगे बैठे अपने मुंह बंद करके चले जाए तो अच्छा भी लगे। तो अभी हमें खुशी इस बात की होगी फादर जी को भी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ मौजूद थे मुझ समेत, मैंने अपने दिल की बातें की है। अभी आपके पास मौका अपने दिल की बात जो पापा आज़म ने अपने दिल की बातें की अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, खुदा यीशु मसीह ने अपने दिल की मोहब्बत की बातें की अपने कलाम के अंदर, और फादर जी ने उन सारी बातों को फोन से आपके दरमियान पेश की। अभी आपके पास मौका होगा अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं वो भी। और जो आपको आज खुशी महसूस हुई है, मैंने बात शुरू की थी शुक्रगुजारी पर। तो जिंदगी में जितना भी आप शुक्रगुजार होंगे हर लम्हे के लिए, अगर आपको जिंदगी में शुक्रगुजारी की कदर करनी आ जाए तो आप दाऊद बादशाह उसने सब कुछ पाया ही शुक्रगुजारी की वजह से, क्योंकि वो 14 साल का बच्चा जो गीत गाता रहता था, खुदा ने कहा से उसको पहुंचा के उसको खुदा के कलमा तभी आपने अपने ख्यालात का इज़हार करना और आपने, मैं बैठ जाऊंगा अपने बारी बारी मैं आपको खुश करता रहूंगा ताकि आप कुछ ना कुछ बोलें। हाँ जी। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं नाम लेकर खुद ही बुलाऊंगा।
सर आप बोलें ये बेहतर है। हाँ जी, अभी मैं मास्टर जी वॉलंटियर जी पहले आ रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्टूडेंट तैयार हैं, मैं नाम लेकर बुला। यीशु में आप सबको सलाम। मास्टर परवेज़ अकबर मकतबा अनमीन पाकिस्तान की इसमें शराकत के हवाले से एज ए कोऑर्डिनेटर में शमूलियत की है। तो मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ इस खूबसूरत इनेकात के लिए, और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मकतबा अनमीन पाकिस्तान को और हमारी डायरेक्टर हैं मिसेस अलिशा ने, चेयरपर्सन, और मैं शमाउन आपको और आपकी पूरी टीम को कि इस खूबसूरत सेमिनार का या तालीम और तरबियत के तसलसल का साल के आगाज़ में साल जुबली के हवाले से जो ये मालूमाती तालीमी और तरबियती सेशन जो है ये मुनक्किद किया गया है। और मैं इसके साथ साथ फदर जी आपके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, हमारे डायसिस हैदराबाद के लिए, और हम सोचते हैं हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए बाइस बरकत है, जो मुसलसल लगातार कई सालों से जब से मकतबा अनमीन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, खुसूसी तौर पर मोमिनीन में कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की ग्रोथ के लिए, कलीसिया में मकामियत के हवाले से, सोच की वुसअत के हवाले से, फ़रोग़ के हवाले से आपका किरदार जो है वो खुदावंद काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। तो मैं आज के इस हवाले से आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि थोड़े से वक्त में आपने पापा आज़म की उस सोच को जो है वो पेश किया और सहल हमारे लिए बनाया है कि हम उस पर और ज़्यादा बेहतर तौर पर जब इसे पढ़ें, सुने, सीखें, साल भर में या रिसर्च करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मददगार है और हम दूसरों के लिए उम्मीद और एक तरह से मददगार बन सकते हैं साल जुबली और इस सोच को समझने के हवाले से। तो इसके लिए आपने जिस तरीके से बयान किया वो काबिल तारीफ़ है हमेशा की तरह ही। और इसी प्लेटफॉर्म के हवाले से फिर एक बार आपको और आपकी सारी काविश को और मकतबा अनमीन पाकिस्तान को सराहता हूँ कि जो इसका इकरार हमेशा किया जाता है और ये वाजिब भी है, किया भी जाना चाहिए कि कलीसिया में, मकामियत में, मोमिनीन में जैसे पापा आज़म या कलीसिया की तरफ से कोई बात सामने आती है या निकलती है तो मकतबा अनमीन पाकिस्तान फ़ौरन जो है वो आपकी ज़ेर सरपरस्ती या आपकी ज़ेर निगरानी या आपके ज़रिए से मोमिनीन तक वो सोच, वो आवाज़ जो है वो पहुँचाता है, किताबी शक्ल में या इस तरीके से सेशंस की सूरत में। तो मैंने जो कुछ सुना सीखा आपकी कही तमाम बातों में से काफ़ी अपने लिए सीखा है और जो सोच एक मरतबा फिर आज शाम मिली है इस खत के ज़रिए जो आपके ज़रिए सुना है कि हमें इंजीली उन कदरों को और कलीसिया के इस फरमान को जो पापा आज़म इंजीली सोच में पेश कर रहे हैं कि वो गरीबों तक किस तरह से अमली सूरत में साल जुबली को अपनी ज़िंदगी से मना सकते हैं। तो मैं इस पर ज़रूर आपकी इन बातों से अपने लिए मैंने नोट किया है कि जैसे ज़ियारत का एक हवाला आपने रेफरेंस किया है, इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर मुक़द्दस मकामात की या डाइसिस का एक रुख जो है वो आपने अभी चेंज किया कि कैथेड्रल में तो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन इस नीयत और सोच से जाए, नीयत लेकर जाए कि जी हम आज ज़ियारत के लिए जाएंगे तो वो ब्लेसिंग, वो बरकत जो पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके ज़रिए सुना और सीखा है, जब अमल में से लाऊंगा तो ये बरकत मिलेगी और कहीं ना कहीं ये बात जो है मैं ज़रूर मिशनरी तौर पर पेश करूँगा। थैंक यू। खुदा पाक यही दुआ है आपको और ज़्यादा हिकमत और फहम से मामूल रखे और मकतबा अनमीन पाकिस्तान के एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इश्तियाक है, मेरा ताल्लुक कोटली पैरिश से है और मकतबा अनमीन पाकिस्तान कोटली ग्रुप का मैं इस वक्त असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मास्टर करता हूँ। और हमारे ग्रुप में बहुत सी एक्टिविटीज चल रही हैं।
उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर आज के इस तालीमी सेशन में उम्मीद के ज़ायरीन, जिसका उन्वान है, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट सीखे, क्योंकि फादर जी हमें हमेशा जब भी सिखाते हैं तो वो हमें इंटरटेन भी करते हैं, मजहबी तौर पर, तारीखी तौर पर फैक्ट्स भी देते हैं, तो मैं उन चीज़ों को हमेशा नोट करता हूँ और उनसे बड़ा जो है मुझे इल्म मिलता है और हमें जो खुदा ने सलाहियतें दी हैं उनमें इजाफा होता है। आज की जो फादर जी की टॉक थी उसमें 2-3 बातें तो सारी जो हैं वो असर थी, मगर जिन्होंने थोड़ा मुझे ज़्यादा मुतासिर किया कि हमें जो है जैसे खुदा यूसुफ मसीह ने गरीबों को, भूखों को खाना खिलाने का, प्यासों को पानी पिलाने का जो हवाला भी फादर जी ने बताया, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि हम साले जुबली की एक अच्छी शुरुआत इस नज़रिए के साथ भी कर सकते हैं कि हम इस साल को उस पर्पस के लिए अपने आप को फोकस करें या उस तरफ अपनी तवज्जो दिलाएं, अपने फैमिलीज़ के साथ जो है ज़ियारतें करें और अपने पैरिशेस में भी हम विज़िट कर सकते हैं, लोकल सतह पे करना चाहें। तो ये सारी बातें जो फादर जी की आज जो है सीखने को मिली और इनसे जो है हमें और भी ज़्यादा जो है अपने इल्म में इजाफा मिलता है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फादर जी आपका, जो आप यहाँ हमारे डायसिस में मौजूद हैं और हमें आकर थैंक यू। हमारे दरमियान सिस्टर से बात मौजूद है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर सिस्टर से बात लेते, अगर हम किसी सिस्टर जी का कीमती ख्याल सुनने हम भी हो। जो भी चीज़ पसंद है सबको सलाम। फादर जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे रूबरू आपको सुनने का मौका बड़ी देर के बाद मिला और मुझे आज की जो आपने जो उम्मीद के ज़ालिम के बारे में जो बात की और आज की उम्मीद के ज़ालिम को आपने इसको जो एक तारीखी पस मंज़िल में उसको बयान किया, इसके बाद 1300 साल में शुरू हुआ और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ इसकी कैसे इसको मनाया गया। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी, आज आपने एक पर्टिकुलर लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया फ्रांसिस्कन के लिए, जो फ्रांसिस की दुआ है। तो मैं सोच रही थी जब आप बात कर रहे थे मुक़द्दस फ्रांसिस की ज़ुबान में वो सारी बातें आ जाती कि ऐ खुदा मुझे अमन का वसीला बना दे, जहाँ हसद हो वहाँ प्यार लाओ, जहाँ शक हो वहाँ उम्मीद लाओ। तो उसमें सारी ये बातें, ये सारी अगर मुक़द्दस फ्रांसिस की दुआ को अगर पढ़ा जाए तो उसमें सारी उम्मीद है, एक नई जिंदगी और खुद में एक दावत भी देती है कि खुद में तजदीद भी लाती है। अगर हम उसको फॉलो करें तो उसमें तजदीद की भी हमें दावत देती है। तो being a Franciscan, I felt that I'm challenged कि मैंने इस साल में उम्मीद के वो उसको कैसे प्रैक्टिकल, और फिर सबसे बड़ी एक बात ये कि आपने प्रैक्टिकल उम्मीद का जो है उसने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम ये, जैसे आपने कहा कि किसी बीमार का पता लेना है, बाज़ ये होता है कि हम पास ही होते हैं, किसी का पता नहीं। और आज की जैसे आजकल के हालात हैं, फैमिलीज में देखें, फैमिली से बाहर में निकले, मोहल्ले में देखें, मुल्क में देखें, दुनिया में देखें, मेरे नहीं ख्याल में दुनिया का हर शख्स जो है वो नाउमीदी का शिकार है। और हमें हौसला कहाँ से मिलता है? खुदा के पाक कलाम से। और एक ही आयत में, एक छोटे से फ्रेज में हमें इतनी बड़ी उम्मीद मिलती है, छोटे से फ्रेज में। वो फारसी ने क्या कहा था, वो जो कहा था कि उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती। फ्रेज है एक छोटा सा, लेकिन इसमें
हमें नई जिंदगी मिलती है, एक नई दावत मिलती है, खुद को तजदीद करने की भी दावत मिलती है। इसमें बहुत बड़ी उम्मीद है छोटे सेक्टर से। तो ये वो है रोमियो 5:5। अच्छा ठीक है, सही रिपीट किया। तो ये है कि उम्मीद है, तो हमें एक दफ़ा से हम सबको, हमें मुझे खासकर एज अ रिलीजियस, एज अ सिस्टर, मेरे भी विचार है कि आज मैं लोगों के लिए कैसे एक उम्मीद का निशान बन सकती हूँ अपने छोटे छोटे कामों से। तो एक तरह से ये थोड़ा सा ज़हन को एक तरह से वो झटका देने वाली बात है, खुद को झुंझेलना, खुद को कि कैसे मैंने खुद को लोगों के लिए, ये नहीं कि मेरा ख्याल नॉट रिलीजियस, हम सब का ये फर्ज है, हम सारे मसीही हैं और मसीह होते हुए हम सब पर फर्ज है कि हम सब एक दूसरे के लिए उम्मीद का बायस बने। मैं एक बात बोलना चाहूँ तो मेरे हाथ में जो किताब है जिसकी आज नोटमेंट की गई है, ये फादर रेवरेंड फादर इमैनुअल अस्सी साहब की किताब है। और ये आज इसकी जो नोटमेंट की गई साल जुबली के मौके पर 3 किताबें 100 रुपये की और 5 किताबें 150 रुपये की। ये जुबली के साल में आप छोटा सा तोहफा आप अपने दोस्तों को दे, अजीजों को दे। तो ये हमारे पास जो है किताबें महदूद तादाद में मौजूद है, ताकि ये मकतबा पाकिस्तान की किताबें हमारे पास आ जाई हैं, ये किसी न किसी तरीके से हमारे साथियों तक, दोस्तों तक और जो पढ़ने वाले, ये बड़ा इस साल का स्पेशल इवेंट्स भी है कि साल जुबली को अगर समझना हो तो ये आप अपने किसी भी अजीज के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इलम मुझे तैयारी है कि मैंने भी कुछ कहना है, आप मुझे गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर, गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर, अगर गिरते सिर्फ उम्मीदें खुदा में, अगर गिरते सिर्फ उम्मीदें खुदा में तो कोई हसरत बाकी ना रहती। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मिसेस इरम वकास है और मेरा ताल्लुक गुजरवाला से है। मैं सबसे पहले रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, चेयरपर्सन ऑफ मकतबा नवीन पाकिस्तान, डायरेक्टर्स मैडम अलिशफा जावेद, चीफ कोऑर्डिनेटर WTF मिसेस साजिदा परवेज, बोर्ड मेंबर ऑफ मैट और कोऑर्डिनेटर्स जो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं और मकामी कोऑर्डिनेटर, आप सबको इस प्रोग्राम की कामयाबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज की जो फादर जी ने टॉक दी है मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव थी। इस सारी टॉक से जो चंद बातें मैंने अपने साथ ली हैं वो ये कि नाउम्मीद नहीं होना, और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने लिए ये गोल लिया है कि बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्ट जो उन्होंने हमें बताए हैं जो अपने डायसिस और चर्च के लेवल पे हम कर सकते, वो उम्मीद करती हूँ कि मैं उस पर पूरा करूँ। और दूसरा ये कि ये जो एक्टिविटीज़ करके मैं साल को सेलिब्रेट कर सकती हूँ। और दूसरा मैंने अपने लिए ये दिया है कि ये जो आपने तमाम बातें शेयर की हैं, तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ सबसे पहले इसकी अहमियत को शेयर करूँगी और अपने ख़ानदान के साथ। और जो वर्ड्स दो लफ्ज़ जो मुझे बहुत मुतासिर जिनसे मैं हुई हूँ, और एक वो है चिराग वर्ड और दूसरा दरवाज़ा। तो एक स्टेप फर्स्ट लेके कि मैं अपने ख़ानदान से इससे आगाज़ करूँ और इस साल की अहमियत के मुतालिक उनको बताऊँ। सो थैंक यू सो मच फादर जी। और मैं वंस अगेन सर शमन आपको और तमाम मकतबा के मेंबरान को और आप सबको, क्योंकि हमारे पास बहुत कम प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम ऐसा नॉलेज ले सकें। थैंक यू सो मच और आप सबको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। मुझसे भी आप सबको सलाम। बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के, खासकर फादर आसी को
ये आज फिर 3 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मैं जब रावलपिंडी और डायसिस में थी तो उस वक्त डायसिस की जुबली मना रहे थे 2022 में। तो ये बिशप जी की बदौलत और फादर जी की बदौलत ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हमें ज़ियारत के लिए जॉर्डन जाना है कि ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फादर ने जिक्र किया था 25 साल बड़े अहम होते हैं, 50 साल, 75 साल और 100 साल। तो इस वक्त जुबली मना रहे थे डायसिस की 75 ईयर्स। तो मुझे कोई सूरत नहीं नज़र आ रही थी कि ये कैसे पॉसिबल होगा इस ज़ियारत के लिए जाने के। ये ज़िंदगी में इतना अच्छा मौका मिल रहा है और मैंने फादर उम्मीद की बात कर रहे थे, उम्मीद ही मैं छू। मैंने कहा बाय हुक एंड क्रूक, खुदा अगर तुम चाहता है तो मुझे लेके जाएगा। दुआ कर रही थी और उस वक्त मैंने अपना पासपोर्ट जमा किया था। वीज़े के लिए मैं भाइयों को मिलने जाना था और मेरी ये भी क्वेश्चन मार्क था कि मैं उधर कैसे जाऊंगी, मेरा तो पासपोर्ट नहीं हाथ में है। आप यकीन करें फादर आसी, जिस दिन मैं दुआ कर रही थी चैपल में बैठ के कि मेरा पासपोर्ट आ गया, फादर ने आज फाइनल मीटिंग लेनी है जाने वालों की और मेरा पासपोर्ट नहीं है, हमने तो जमा करवा दिया। आप यकीन करें खुदा ने मेरे लिए मौका दिया और उसी दिन TCS मेरा पासपोर्ट वीज़े के साथ आ गया। इसको कहते हैं ईमान से मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। और मैं तो जब भी कभी मांगा उम्मीद से मुझे हासिल और ये मेरे मैं कहती हूँ फादर आसी की बदौलत मैं हज करके आ गई हूँ। मैं अपने आप को हाजिर कहती हूँ। मैं कहती हूँ ये खुदा ने मुझे कदर दिया और जिस प्लेस पे मैं कभी सिर्फ बाइबल में नाम पढ़ा करते थे, गलील की झील और सारे जितने मुकद्दस मकाम कदम करते, तो अभी मुझे मेरे जब भी पढ़ते हैं वो हवाला मेरी ज़हन में सारी वो पिक्चर आ जाती है। तो ये जुबली ईयर जहाँ भी मौका मिले आप कभी फादर कहते हैं कि ज़ियारत के लिए जाएं, इस मौके को ना करें। अब जैसे ज़िंदगी में भी हमारी एक किस्म की ज़ियारत है। मैं 25 साल की हुई, ये ज़िंदगी के 25 साल बड़े अहम है। तो ये भी जुबली है ना, हमारी ज़िंदगी की जुबली, लाइफ की खुदा ने हमें वो ज़िंदगी दी है। तो बैठ में मैंने क्या खोया क्या पाया जब 25 साल के होते हैं ना, फिर 50 साल के 50 साल की होगी, दैट इज गोल्डन जुबली ऑफ माय लाइफ। खुदा ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। मैंने ये रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत अहम है कि क्या मैंने ये जिंदगी खुदा ने जो मुझे इतनी खूबसूरत दी है, क्या मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया। रिफ्लेक्शन 50 साल के बाद में ऊपर आई 55, मैंने कहा बचपन गया 55 आया। तो ये क्या मैंने क्या खोया क्या पाया, क्या मैंने कोई नेकी किसी के साथ की है, क्या मैंने किसी को जिंदगी दी, मैं किसी की उम्मीद का बाइस बने। तो ये मैं इस तरीके से सोचती हूँ हर साल क्या खुदाया तुमने मुझे ये लाइफ फादर जी ने तो बयान किया भी ये उम्मीद का बता रहे थे कि जुबली आती, जुबली सिर्फ इसलिए नहीं आती। शादीशुदा लोग भी जब 25 साल अपनी इज़्तिवाजी जिंदगी गुजारते हैं तो 25 साल जोश खरोश से मनाते हैं। खुदा ने उनको कितनी बरकत से नवाजा, औलाद दी, हाँ उनका अच्छा मुस्तकबिल दिया। फिर 50 साल खुदा करे कि वो कायम और दायम रहते हैं तो 50 साल भी किसी को मिल जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है, मेरा रिफ्लेक्शन जो है जिंदगी जैसी नेमत खुदा ने दी है एक आपकी जुबली। तो हाउ आई डिजर्व इट। मैं किसी को कैसी उम्मीद दे दूँ अपने जुबान से, अपने एक्शन से, अपने अमाल से, अपनी मदद से। बहुत शुक्रिया आपकी कमी रिफ्लेक्शन को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और अभी हम अपनी डायरेक्टर्स पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं अगर वो शुक्रिया के प्रमाण करना चाहते हैं तो भरपूर तालियों के साथ।
سب سے پہلے شمان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو ممکن بنایا. جیسے فادر جی نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ کرسمس کے فوراً بعد ایسے پروگرامز آرگنائز کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لوگ یہ بھی تھوڑا سا اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ریسٹ کریں, لیکن سال کے شروع میں جو ہم کام کرتے ہیں, جو ارادے کرتے ہیں, ان کو پھر عملی جامہ پہنانا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو خدا کی اس برکت کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں خدا کے, جو ہمیں یہ مواقع عطا کرتا ہے کہ ہم مل جل کر کچھ سیکھیں, کچھ نیا کریں. اور نہایت محترم فادر مینول آسی جو مکتبہ نوین پاکستان کے چیئرپرسن ہیں, وہ ہمیشہ سے مومنین کو متحرک رکھنے کے لیے, کچھ نئے اچھوتے اور منفرد ٹاپک متعارف کرانے کے لیے مکتبہ نوین پاکستان کی ساری ٹیم کو متحرک رکھتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل جل کر سب کے ساتھ پاکستان کے سارے مومنین کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور آغاز بہت ہی اچھا ہوا ہے. امید کے زائرین, ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پورے پاکستان میں مومنین سے متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم پر امید ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے مکتبہ نوین پاکستان اس موضوع کو مختلف طریقوں سے اور زیادہ اس کو شیئر کرے گا, بانٹے گا, تاکہ ہم پوپ فرانسس کا جو ویژن ہے اس کو مومنین تک پہنچا سکیں. ہم اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ لوگ بہت نا امید ہیں, لوگ پریشانی میں ہیں, خاندان پریشان ہیں, جاب کے مسائل ہیں, خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, لوگ بیمار ہیں, بے روزگار ہیں. تو ہمارے معاشرے میں امید کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خدا کرے کہ اس موضوع کے ذریعے ہم دوسروں کے لیے امید بنیں, اور ایسی امید جو ختم نہیں ہوتی, جو مردہ نہیں ہے, جو ہمیں ہمیشہ متحرک رکھتی ہے, ہم دوسروں کے لیے ایسی امید بنیں. تو میں آپ سب کو مبارک بھی دیتی ہوں کہ آپ سب کو موقع ملا کہ اس پروگرام میں آئے. میں سسٹرز کی بے حد شکر گزار ہوں. صبح ہم اسکول گئے, سسٹر جی سے ملے, سسٹر حکمت سے, اور دعوت دی ان کو کہ آج ایسے ایسے شام کو پروگرام ہو رہا ہے. تو سسٹرز آئیں. سسٹرز تھینک یو سو مچ آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے. ایک اتنے شارٹ انویٹیشن پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا اور آپ آئے, اور میں فادر جی آپ کی بھی بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے اتنا وقت دیا, پیرش کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کے باوجود آپ آئے اور آپ نے پورا پروگرام اٹینڈ کیا. تھینک یو سو مچ. فادر جمیل البر کو بھی ہماری طرف سے آپ تھینک یو بولیے گا. ہمیشہ سے جب بھی حیدرآباد میں پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے, ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں مسٹر شمعون, وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ فادرز کا تعاون ہمیشہ مکتبہ نوین پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. سارے پارٹیسپینٹس جو یہاں پہ آپ آئے ہیں, مکتبہ نوین پاکستان کے کوآرڈینیٹرز ہیں, ممبران ہیں, خیر خواہ ہیں, آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں. اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ جو کچھ آج آپ نے سیکھا ہے فادر مینول آسی کی باتوں سے, آپ ان ساری چیزوں کو, جو چیزیں آپ کو اچھی لگی ہیں, جیسے آپ شیئرنگ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, آپ دوسروں کے ساتھ بھی ان کو بیان کریں. اپنی فیملی کے ساتھ شام کو ایک شام رکھیں, آپ ڈیڈیکیٹ کریں وہ شام, اور سب بیٹھ کے جتنی بھی باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں اپنے نوٹس نکالیں, اپنے امی ابو کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اس موضوع کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ آپ کی موجودگی دوسروں کے لیے پرفضل ہو اور آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا سکیں. میں بے حد شکر گزار ہوں مکتبہ نوین پاکستان کا جو ویمن ڈیسک ہے, جس کو ہم ویمن تھیولوجیکل فورم کہتے ہیں, ان کی چیف کوآرڈینیٹر مسز ساجدہ پرویز ہمارے ساتھ ہیں, اور نیشنل لیول پہ کام کرتی ہیں. پورے پاکستان میں جتنے بھی خواتین کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کرتی ہیں. میں بے حد شکر گزار بھی ہوں بھائی پرویز اکبر کی, جو پوٹری گروپ کے کوآرڈینیٹر ہیں. ہمیشہ سے ہی ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور بھرپور کوشش کے ساتھ نہ صرف یہ دونوں میاں بیوی بلکہ ان کے بچے, ان کی بہویں, سارے مل جل کر مکتبہ نوین پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ان کے ممبران آئے ہیں پوٹری گروپ سے, آپ سب کی بھی بے حد شکر گزار ہوں. آج فرسٹ ڈے ہے, لیکن اس کے باوجود سب اپنا کام بھی کر کے آئے پورے دن, اور اس کے بعد شام کو سیشن بھی لیا. تھینک یو سو مچ. میں نہایت ہی شکر گزار بھی ہوں جناب اکبر رفائی کی, جو مکتبہ نوین پاکستان کے بورڈ ممبر بھی ہیں, اور ہم 3-4 دن سے اکٹھے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو
آپ کا بھی بے حد شکریہ چچو اکبر آپ کی ساری خدمت کے لیے اور مدد کے لیے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس برکت کو جو آج ہم نے پائی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. مکتبہ نمین پاکستان کی کتاب سالِ جبلی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. آپ اس کو خریدیں, اس کو پڑھیں تاکہ اپنے علم میں اور زیادہ اضافہ کریں. اور جہاں تک ممکن ہو اس سال یہ کتاب بہت سستی کتاب ہے, اس کے جو اندر مواد ہے بہت قیمتی ہے, لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ بہت لو ہے. آپ اس کو خریدیں, کسی کو تحفہ دیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں, اپنے کزنس کو دیں. کئی دفعہ کزنس میں آپس میں بہت اچھی فرینڈشپ ہوتی ہے, آپ پروگرامز میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس سال کم از کم آپ یہ کتاب خرید کے دوسروں کو دیں تاکہ آپ کی وجہ سے سالِ جبلی کیا ہے, جو مسیحی روایات ہیں, یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے. ونس اگین بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کے پروگرام میں. تھینک یو. کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. فادر جی آپ ریورنڈ فادر میم بلاسی, میم لشبا اور ماسٹر جی, باجی, اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پر آپ کے گروپ کا جنہوں نے ایک زیارت کی, اپنی جگہ کو, اپنی آسائشوں کو چھوڑا اور ہم تک پہنچے اور خدا کے کلام کو اور بالخصوص اس سال کی روحانیت کو ہمارے ساتھ بانٹا. فادر جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو بتانا چلوں کہ ہم نے اس سال کے آغاز میں جب ہمارا کرسمس پروگرام تھا تو ہماری ڈائسیزن میٹنگ کا یہی ٹاپک چنا تھا, اور خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میں ہی اس ٹاپک کا فیسیلیٹیٹر تھا. تو بہت سی باتیں مجھے پتا تھی جب آپ مجھے بتا رہے پوپ صاحب کے فرمان جو ہے وہ تمام باتیں, پھر ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں چرچ سے, لوکل کلیسیا سے, یونیورسل کلیسیا سے, کاہنوں سے, بزرگوں سے, نوجوانوں سے, ان تمام باتوں تمام کی تمام پڑھ چکا تھا. لیکن ان کو کیونکہ انگلش میں نے بولا تھا اور بتایا تھا, اس لیے مجھے اپنا ٹیسٹ نہیں آیا. تو جب آپ نے اردو زبان کے اندر یہ تمام باتیں بتائی بہت بہت شکریہ, مجھے مزہ آیا. کہ میں اپنے ملک کے اندر ہوں, میں اپنی زبان میں سمجھ رہا ہوں. اور جو نئی بات میرے لیے تھی وہ تھی کہ جلد بازی کی آزمائش. جب میں نے یہ تمام ٹاپکس پڑھے تھے, ان پر غور و فکر کر رہا تھا, جب ٹاکس دینی تھی تو یہ چیز شاید مجھ سے اسکپ ہو گئی, جلد بازی کی جو آزمائش ہے. کہ امید کے زائرین ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ اس آزمائش میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں جلد بازی ہوتی ہے. کاہن ہوتے ہوئے جلدی سے پیرش پریسٹ بن جائیں, جلدی سے رسپانسبلٹیز مل جائیں, عام اشخاص ہوتے ہوئے, اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اچھے نمبر مل جائیں, اچھی پوزیشن مل جائے, اچھی جاب مل جائے. تو ہم بہت سے کاموں میں اس آزمائش میں گرتے رہتے ہیں. لیکن آج جب میں نے آپ کو سنا اور خاص طور پر اس پر غور و فکر کی, میں سمجھتا ہوں کہ امید کے زائرین ہوتے ہوئے ہمیں ہماری زندگیوں میں اس آزمائش کو, جو جلد بازی کی آزمائش ہے, اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے پنجابی کی بہت اچھی اچھی مثالیں دی, تو ہم بہت ہی خصوصی لوگ ہیں, ملتان والے اور حیدرآباد والے, شاید کوئٹہ والے بھی کچھ حد تک, لیکن حیدرآباد والے کچھ زیادہ, کہ ہم مختلف ایتھنک گروپس ہیں. وہ کلیسیا جو جسے ہم ابتدائی کلیسیا کہہ سکتے ہیں. اور میں نے جب اس ٹاکس کو یا اس سیشنز کو کرنا تھا تو میں نے مختلف لوگوں سے, ہمارے پاس مارواڑی بیل ہیں, سندھی بیل ہیں, پارکری ہیں, پنجابی ہیں, اوڈ کی ہیں, راہو کی ہیں. یہ 6-7 گروپ ہیں مختلف, اور ان گروپ یا ان لوگوں کی سوچ, ان لوگوں کی روحانیت, ان لوگوں کا رہن سہن, کپڑے بھی مختلف ہیں. تو ان سب سے میں فون پر کسی سے مل کر انٹرویو لیا کہ پوپ صاحب جو سب سے بڑا ہمارا فادر ہے ہوتا ہے سفید رنگ کا, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ پوپ کون ہے, بشپ کون ہے, عام سادہ لوگ, لیکن انہیں نہیں پتا کہ کون پوپ ہوتا ہے, کہاں پر ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, ایسی باتیں نہیں پتا انہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا جو سب سے بڑا بھگت ہوتا ہے, پوپ ہوتا ہے, اس نے اس سال کو جبلی کا سال قرار دیا ہے, اور یہ 2025 سال کلیسیا مکمل ہوتی ہے
آپ کو کتنے سال ہوئے ہیں مسیحیت کو قبول کیے؟ ایک شخص نے کہا مجھے 10 سال ہوئے، میں پہلا ہوں میرے گھر سے جس نے بپتسمہ لیا۔ پھر ایک خاندان تھا جس نے کہا کہ ہم پہلے ہیں، ہمارے والدین کے، چونکہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم نے فادروں کی گاڑی میں آپ کے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی بپتسمہ دیں، اور پھر ان سے وہ شروع ہو 20-25 سال۔ تو ایسے مختلف لوگوں کے میں نے تجربات پوچھے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2025 سال اتنی کلیسیا کو ہو گئے آپ کو اتنے سال میں، تو آپ کیا کلیسیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ جوبلی کا سال آپ کس طرح سے منا سکتے ہیں؟ تو بہت سے اشخاص نے تو سیدھا کہا کہ ہمیں کیا جوبلی سے، سیدھے سیدھے الفاظ میں، جو عام سادہ لوگ ہیں ہمیں کیا جوبلی سے ہے۔ اور کچھ جو تھے انہوں نے سیدھا، میں نے انہیں جب بتایا کہ جوبلی کا سال ہے تو انہوں نے کہا اس سال زیادہ پیسے ملیں گے، اس سال زیادہ ایڈ ملے گی، یا اس سال زیادہ ڈونیشنز ملیں گی، کیونکہ وہ ایسے پسماندہ جگہوں گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے بھوکے سے پوچھیں تو ایک اور ایک دو روٹی، ایک اور ایک دو نہیں ہوتا ان کے لیے، ایک اور ایک دو روٹی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام تجربات کو دیکھنے کے بعد اور پوپ فرانسس کی سوچ کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ سے سننے کے بعد اور اس پلیٹ فارم سے سیکھنے کے بعد ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کر ان عام اشخاص کو حقیقت بتانی ہے جو دور کی حقیقت ہے، جو ان تک ابھی پہنچی، لیکن ان کے انداز سے بتائیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آئی ریئلی فیلٹ اٹ کہ میں نے انگلش میں دیا تھا، میں اتنا نزدیک نہیں پہنچا، لیکن جب آپ نے اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ، بالکل یہ جلد بازی کی آزمائش ہے، ایسے الفاظوں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے فیل کیا کہ جوبلی میری زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص آپ کے گروپ کا کہ آپ اتنا ٹریول کر کے آئے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے اور ہمیشہ آپ کو اسی طرح اپنے جلال سے استعمال کرتا رہے تاکہ آپ خدا کی باتوں کو، کلیسیا کے قوانین کو، کلیسیا کی باتوں کو، وہ فرانسس کی ایکسپیکٹیشنز کو، اس کی خواہشوں کو دوسرے عام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں فادر وشال ہیرس کو آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ آخر میں ہے لیکن ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث ہے۔ تو ابھی میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے درمیان 3 کائن موجود ہیں، وہ تینوں مل کر آپ کو برکت دیں گے، جوبلی کی برکت۔ جب بھی کائن اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے تو اور بڑے فضل کی بات ہوتی ہے۔ تو فادر وشال، فادر عادل اور فادر آصف یہ آپ کی بلیسنگ دیں گے، آپ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے جانا نہیں ہے، گروپ فوٹو ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لیے ہمیں جو پیکنگ کھانا لے کے جانا چاہے وہ کھانا ساتھ لے جائیں، اور جو اوپر ٹیبل میں ہمارے سارے اکٹھے مل کے کھانا چاہتے ہیں، دونوں آپشن آپ کو۔ تو پہلے فادر جی تینوں کائن ہمارے ساتھ درمیان ہوں گے، ہم جوبلی کی بلیسنگ لیں گے اپنے کائن فادر سے بات سے۔ پادری جو کوٹ میں ڈھونڈتے رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم یہاں کچھ تصویر کرسیاں لگاتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے۔